ہاں، آپ یہاں پہ نعرے سر الگ ہوں گے، کوئی افسر شاہی نہیں چلے گی، ڈی سی ریٹ نہیں چلے گا. ان سے پوچھنا چاہیے یار یہ 16 ایکڑ کی زمین کے اوپر آپ کا گھر کیوں ہے؟ ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو جیل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی لیڈر اپنی جان دینے والا نہیں ہے. ان کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. لیڈر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہیں. ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، اور اس کی بس ڈویژن بنا کے دو. اگر آپ سے نہیں بنتی ہم بنائیں گے. وہ ایوان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ شالا اس ملک دی خیر ہوئے، گل لوہاراں دیہات آ گئی ہے. السلام علیکم، میں ہوں حسن ظفر اور یہ ہے فیڈرل پوسٹ. ڈاکٹر صاحب، کیا ہم یہ سمجھیں کہ جو اس وقت پبلک کا اس وقت جو رسپانس آیا ہے، جیسی ووٹنگ ہوئی ہے اور جیسا اس وقت ماحول بن گیا ہے، تو اس میں بیوروکریسی جو ہے اب نون لیگ کے سحر سے یا ان کے چنگل سے آزاد ہو گئی ہے، قطع نظر اس کے کہ ان کی حکومت بھی بن گئی ہے پنجاب میں. اچھا، اس کو حکومت سے الگ کر لیں سر. حالت یہ ہے کہ جس طریقے سے جو عوام نکلی ہے نا، اس کو سیاست سے اگر بالکل الگ بھی کر لیں اور یہ سمجھ لیں کہ اگر وہ عمران خان کے لیے نہیں بھی نکلی تو انہوں نے کسی کے بھی لیے بھی نکلنا تھا. وہ تو بہت اچھی. ایک آدمی اویلیبل آ گیا ان کو کہ چلو وہ لیڈر ہے. ہم اس کے اوپر ڈسکشن کرنے کے لیے نہیں بیٹھے. وہ انہوں نے جیسے بزدار جیسا ایک اور علی گنڈا پور دے دیا. اگر خدا نہ خواستہ ان کے پاس 3 صوبے اور ہوتے تو تینوں اور نئی مخلوقیں دے دیتے. تو ان کی بھی ہم نے ذہنی حالات تو آپ کے سامنے ہی ہیں، اور وہ لیڈر ہیں وہ ہم نے مان لیا. لیکن اس ٹائم پر جو ہے وہ تنگ آمد و جنگ آمد ہے. اب اس ٹائم پر جو بیوروکریسی ہے، چاہے اگر آپ کے ہاسپٹلوں کے اندر جو ہے ان کو ڈاکٹرز کو جو سرکاری ہاسپٹل کے اندر کام کر رہے ہیں، کام ٹھیک نہیں کریں گے، لوگ ان کو ناک سے اور بالوں سے کھینچ کے باہر نکالیں گے. اسی طریقے سے آپ کو میں بتا رہا ہوں کہ ہر ادارے واسا ہو جائے، واپڈا ہو جائے، آپ یہ دیکھیں گے کہ آپ بیوروکریسی کا جو راج چلتا رہا ہے. تو Yes. جب یہ برطانوی راج چلا گیا، لیکن ان کے ایکڑوں کی زمینیں ہیں. یہ میں ان کو نامینیٹ کر کے بتا دیتا ہوں کہ عوام کو اٹھنا چاہیے، یہ ریلویز والی کالونی میں جانا چاہیے، ان سے پوچھنا چاہیے یار یہ 16 ایکڑ کی زمین کے اوپر آپ کا گھر کیوں ہے؟ آپ کون سے راج دلا رہے ہیں جو آپ کے پاس یہ ڈاکٹر صاحب گھر ہے؟ ابھی میں نے یہ بات کہی ہے، آپ نے اتنی زبردست نقطے پہ چلے گئے. ابھی میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا کہ یہ کسی ایک شخص کے لیے نہیں اٹھے لوگ، یہ جی اٹھنا تھا. یہ سسٹم کی ناکامی کے بعد عوام نے جاگنا تھا، نہیں، ریئیکٹ عوام کرنا کی تھا. جیت ہے میرے انہوں سر. نے میں بڑی آپ کو یہ باعزت بتا رہا طریقے سے ہوں. ریئیکٹ کیا ہے اور آپ نے مائنس ایوری زبردست ون، بات کی. ابھی وقت آ مائنس گیا ایوری ہے. ون. ابھی دیکھیں عمران سیاستدانوں خان کو جو صاحب سبق نے امیدیں پوری سیاستدانوں کو کرنی تھی. سبق دے دیا نا انہوں نے پبلک نے ووٹ کے ذریعے. اب آپ کی والی بات کہ اب انہوں نے نکل کے باہر نہ ان ڈی سی جو 34 ایکڑ اور 50 ایکڑ کی زمینوں کے اوپر انہوں نے ڈی سی صاحب بیٹھے ہوتے ہیں اور ایس ایس پی صاحب کا جو ہے لال قلعہ ہوتا ہے، لوگ اب اس کی طرف جائیں گے. نیکسٹ اسٹیج ایگزیکٹلی آپ جانا ٹھیک کہہ رہے ہیں، چاہیے، میں صرف انڈورس کر جانا رہا ہوں آپ کی چاہیے بات کو. سر. کوئی افسر شاہی نہیں چلے گی. ہاں، آپ یہاں پہ نعرے سر الگ ہوں گے، کوئی افسر شاہی نہیں چلے گی، ڈی سی ریٹ نہیں چلے گا، بےمانی نہیں چلے گی. ٹماٹر کا، پیاز کا ریٹ اب ڈی سی فائنل نہیں کرے لوگ گا، خود ٹھیک کر لیں یہ گے، لوگ بازار خود ٹھیک کر فائنل لیں گے. کرے گا. ہاں، یہ کوئی ثابت ہو یہاں گیا. پر جو ہے وہ کارٹرز نہیں بنیں گے. اب کسی صورت کارٹرز نہیں بن سکتے. اسی طریقے سے آئی جی کی جرت نہیں ہو سکتی، ڈی آئی جی کی جرت نہیں ہو سکتی، ایس ایچ او کی جرت نہیں ہو سکتی وہ کسی غریب کی بیٹی پہ ہاتھ مارے یا کسی غریب کی ریڈی اٹھا کر لے آئے یا غریب کا رکشہ اور اٹھا اگر کر لے کرے آئے. گا بھی تو آپ سر پبلک لوگوں کو نہیں چھوڑے گی ٹوٹ اس پڑے کو. ہیں. لوگ واسا کے دفتر میں گھستے تھے، ریلوے کے خلاف جو مظاہرے ہوتے تھے تو ہمارے سیاستدان ان کو پروٹیکٹ کرتے تھے، اپنے لاڈلوں کو، اپنے ان بیوروکریٹس کو، اپنے ان آفیسرز کو، کہ یار کوئی بات نہیں ہے یار، خیر ہے ہم سنبھال لیں گے. اور لوگوں کو اندر کر دیتے تھے. کتنے لوگوں کو اب آپ اندر کریں گے؟ اب تو پنڈی والوں کو یہ پڑ گئی ہے کہ 9 مئی کا جو ابھی واقعہ انہوں نے بتایا ہے کہ جی مولوی فضل الرحمان ملا نے کہا ہے کہ جی نو جی جی، مئی کا جو ڈاکٹر آپریشن صاحب کی ہے وہ خدمت میں ناکام ہو پرنٹ گیا. کر دوں میں. فوج کا آپریشن اگر ناکام ہو گئے تھے بھائی، اس کے جو فائدہ اٹھانے والے تو آپ لوگ تھے، بینیفیشری تو آپ لوگ تھے. آپ لوگوں نے ساروں نے ڈھول بجائے کہ پورا ملک تباہ ہو گیا ہے، جیسے انڈیا نے حملہ کر دیا پاکستان کے اوپر. اس کا مطلب ہے کہ وہ آپریشن ڈاکٹر جس کو مولانا آج کیوں آپ اتنے ناکام چڑے کہہ رہے ہوئے ہیں ہیں؟ مولوی صاحب، وہ غلط آپریشن تھا نا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ غلط طریقے سے ہینڈل ہوا یا مس ہینڈل ہوا نا. ایک چند شر پسندوں نے اگر کوئی حرکت کی تھی تو کیا اس کو پاکستان دشمنی سے آپ نے اس کو ثابت کرنے کی کوشش کی کہ پاکستان دشمن ہے وہ نوجوان؟ آپ نے 10-15 ہزار بندے پکڑ کے اندر کر دیے، آپ نے ہر طرح سے الزامات لگا دیے ان کے اوپر. آپ کو جواب لیکن مل گیا؟ آپ کو نوجوانوں کو یہ بھی پتا چل گیا جواب مل ہوگا گیا کہ آپ ان کو؟ کو بچانے والا کوئی نہیں ہے. ان کو نوجوانوں کو بھی یہ خبر ہو جانی چاہیے کہ جن لیڈرز کے پیچھے وہ جاتے ہیں ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہے، ان کو جیل سے نکالنے والا کوئی نہیں ہے، ان کے پیچھے کوئی لیڈر اپنی جان دینے والا نہیں ہے. تو نوجوانوں کو عقل کرنی چاہیے، اپنا سکل سیٹ بڑھانا چاہیے، اپنی تعلیم کو بروئے کار لانا چاہیے، اپنے آپ کو سکل سیٹ بڑھانا چاہیے، اپنے آپ کو باشعور کرنا چاہیے.
اور اپنے آپ کو معاشی طور پہ مضبوط کرتے ہوئے اوپر کو اٹھائیں، ایلیویٹ کریں، اور ان جو ہے وہ جو کیا نام ہے رنگ بازوں کے شر سے محفوظ رہیں. ان کو لیڈر کی ضرورت نہیں ہے. لیڈر ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے کافی ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ حضور کی کافی ہے. ہمارا لیڈر آقا محمد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، وہ کافی ہیں. ہمارے لیے یہ لیڈر نہیں چاہیے، کسی صورت ہمیں یہ لیڈر نہیں چاہیے جو کہ اپنا کچھ نہیں کر سکتے. آپ کا کیا کریں گے؟ نہ یہ تنظیم سازی کر سکتے ہیں، نہ یہ فائنینشیل ڈویژن بنا سکتے ہیں، نہ یہ شیڈو منسٹری بنا سکتے ہیں، نہ یہ حکومت کے اندر جا سکتے ہیں، نہ یہ حکومت میں طاقت رکھ سکتے ہیں، نہ یہ اپنی عوام کو ملا کر کالا باغ ڈیم دے سکے. تو کن لیڈرز کے پیچھے آپ نے جانا ہے کہ آپ کو دیکھیں 8 قسم کے اگر 18 قسم کی مجھے الٹرنیٹیو انرجی بتائیں گے، میں آپ کہوں گا میں صرف ایک انرجی کے پیچھے جاؤں گا، وہ ہے چند ڈیمز بنا کر میں آپ کو پانی سے بجلی بنا کر دوں بس. اس کے علاوہ سب بکواس بات ہے جو بھی یہ کرے. مجھے بتائیں کہ کیا عمران خان نے یہ نہیں شروع ڈاکٹر کیا صاحب تھا؟ مجھے بتائیں یہ کس نے رکوایا؟ ذرا کوئی بندہ اس بات کی تحقیق کرے. میرے جیسا جرنلسٹ بھی اس بات کی تحقیق کرتے ہوئے ڈرتا تھا اور بات کرتے ہوئے ڈرتا تھا کہ اس اگر بے وقوفی بھی چلو کہہ لو عمران خان کی کہ 360 ڈیم بناؤں گا میں، تو اس کو کس نے نہیں بنانے دیے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا سر. دیکھیں بات سنیں، اس میں کہا زرداری صاحب نے پچھلے جو بیوروکریسی مجھے ہے پاکستان کی، یہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے کالا باغ ڈیم کا قصہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا. مجھے وہ اخبار کی ہیڈ لائن میری نظروں کے سامنے ہے. زرداری صاحب کے پچھلے صدارتی ٹینیور میں یہ اعلان ہوا تھا. آپ نے عوامی ڈاکٹر صاحب خلاف چلے، آپ اپنے مفادات اب سر میں ڈاکٹر صاحب میں آپ کی وہ سوال جو مولانا صاحب کے بارے میں آپ نے کیا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں، لیکن اس سے پہلے آپ کی ساری عوام کا جو اب اس ٹائم پہ جوانوں کا کام ہے وہ روکنا ہے کہ نئے پروجیکٹس نہیں چاہیے، کوئی سولر پاور پروجیکٹس نہیں چاہیے، کیونکہ یہ پروجیکٹ لگیں گے تو یہ کھانچے لگائیں گے. نئے پل نہیں چاہیے، ہمیں تعلیم چاہیے، ہمیں صحت چاہیے، اور اس کی ڈویژن بنا کے دو. اگر آپ سے نہیں بنتی ہم بنائیں گے. میرٹوکریسی ہوگی. جس نے ملک کی خدمت کرنی ہے پیسے نہ لے، آ کے حکومت کرے اور حکومت میں بیٹھے اپنی گاڑی پہ آئے اور سارے نظام کو ٹھیک کر کے دے. سمپل. تو اگر جس کے پاس یہ ہمت ہے، یہ طاقت ہے، آپ کیبنٹ بنا لے. اور اگر نہیں کرنا، عوامی خرچ کرنے اور یہاں کے ڈیزل خرچ کرنے اور اپنے گھر لینے اور کنالوں کے گھروں کو سر یہ عوام آپ کی آگ لگا دے گی. ان کا آپ اے سی ڈی سی بڑے گھر میں نہیں روکے گا، ان کا ریلوے بڑے بڑے مکانوں میں نہیں رکے گا. یہ میں اب آپ کو بتا دوں، یہ اشیاء نہیں ہوں گی. نہیں، پیسہ نہیں ہے سر پاکستان کے پاس، قوم باشعور ہو گئی. حضرات اب یہ صورتحال کو، یعنی یہ جو اس وقت الیکشن میں ٹرن آؤٹ تھا، اس کو آپ اس سے ریلیٹ کر رہے ہیں کہ عوام جو ہے جسے کہتے ہیں they have had enough of it. مجھے بتائیں 60% لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں. کیا دنیا کے اندر یہ ریئل فینومینن نہیں ہے کہ جب پبلک کی طرف سے آپ کے پاس ایک واضح ورڈکٹ آ جائے؟ یہ فیصلہ ہوا ہے سر، آپ اس کو صرف ووٹ نہ سمجھیں. مجھے یاد ہے کہ جمال لغاری جب اپنے علاقے میں گیا تھا نا، اویس لغاری کا بڑا بھائی منسٹر تھا اس وقت، اس کا بھائی ہے جو اویس لغاری ہے مسلم لیگ نون کے دور میں، اور اس کو لوگوں نے کہا کہ آج 4 سال بعد سائیں تو آپ کو یاد آ گئی ہے ساری، تو سب دعا فتح پڑھنا آوے او ساکے چل چل پرامان تیرے ووٹ دی ساکو تے کو پرچی دی ساکو ضرورت نہیں ہے. اس چھوٹا سا لڑکا تھا، ینگ لڑکا، اس نے موبائل نکالا، اس نے کہا میں نے تمہاری ریکارڈ کر لی ہے یہ بات کہ تمہیں میری ووٹ کو تمہیں نہیں چاہیے. اور وہ الیکشن لڑا اور بدترین طریقے سے ہارا. خود اویس لغاری کانسٹیچوئنسی سے ہار گیا، اس کا بیٹا ہار گیا، یہ جمال لغاری ہار گیا. آپ سوچیں پبلک ایک چھوٹے سے گاؤں سے اتنا بڑا ریئیکشن اگر دیتی ہے تو یہ تو پورا ورڈکٹ آ گیا آپ کے خلاف. اگر سچے طریقے سے الیکشن کے نتائج ٹرانسپیرنٹ ہوتے تو آپ دیکھیں کیا حشر نشر ہوتا. مولوی ہار نہیں گیا تھا، تینوں نشستوں سے ہار گیا تھا. مجھے ایک لڑکے نے بتایا بٹی صاحب محترم نون کا رہنے والا ہے، اپنے گھر سے ہار گئے، اپنے سسرال، اپنے بیٹی کے سسرال سے ہار گئے وہ. اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ٹاپ لیڈرشپ تھی سارے کے سارے ہار گئے تھے. آپ کو تو یہ برکی کا واقعہ میں آپ کو بتا رہا ہوں صاحب. جہالت کے بدلے میں جہالت نہیں لائی جا سکتی، اندھیرے کے بدلے میں اندھیرا نہیں لایا جا سکتا. اسی طریقے سے جو ہے وہ بدکاری کے بدلے میں بدکاری نہیں لائی جا سکتی، ظلم کے بدلے میں ظلم نہیں لایا جا سکتا. لیکن اگر آپ جو ہے وہ بدماش کے مقابلے میں علی امون گنڈا پور ہی لا کے دینا چاہتے ہیں تو عمران خان صاحب کی وہی اسٹریٹجی ہوئی نا کہ ان بدماشوں کو ٹکرنے والا کوئی ہو. ان کے دماغ میں اب بھی وہی نہیں جا رہا.
सर उसकी वजह है, उसकी वजह है, उसकी वजह है, मैं उसकी वजह बताता हूँ जी, मैं डॉक्टर साहब उसकी वजह बताता हूँ। देखिए हम आप जो है ना, हमने एक उम्र गुजारी है अपने प्रोफेशन के अंदर, और मैंने तो पिछले 28 साल 27 साल जो है ना, ये कॉरिडोर्स भी देखे और गरीब आदमी से लेके और टॉप लेवल के आदमी तक मिला हूँ। आप यकीन करें कि इमरान खान को इस बात का खदशा है कि ये निज़ाम इस तरीके से नहीं बदल सकता। उसने कोशिश की शुरू में कि यार शायद कोई ईमानदारी के साथ, फलाने के साथ, ऐसे वैसे करके शरीफ आदमी के जरिए कुछ सिस्टम बदला जाए। वो शरीफ आदमी भी नहीं मिला उसको, और वो जो उसका नजर था वो भी गलत साबित हुआ उसका। भट्टी साहब एक और बात बता दूं, भट्टी साहब मैं भी वेट वही कर रहा हूं। देखें, जो अच्छे साफ सुथरे लोग आप जैसे मैं कह रहा हूं, इन सारी दुनिया में से किसी एक आदमी को लीड करना है ना, इनिशियल दौर के अंदर, मैं आपको फिर बता रहा हूं, और कोई तरीका नहीं, सदारती निजाम ऐसे नहीं ला सकते। मैं किसी शरीफुन नफ्स सही जर्नैल का वेट कर रहा हूं। यकीन करें, वो उसके बगैर और वो सारे मेरिटोक्रेट्स को बुलाकर एक दोबारा से एक जमहूरी निजाम को शुरू ना करवाए, तब तक ये मुमकिन नहीं है। तब तक आपको ये जो इंतखाबी निजाम और इलेक्टोरल प्रोसेस है, ये बेहूदा है, ये नॉनसेंस है। इसमें प्री पोल, पोस्ट पोल, हर रेगिंग होगी, और ये रेगिंग के बगैर नहीं रहेगा। सर एक बड़ा अच्छा जुमला आ गया आपकी बात से। आप जिस जर्नैल का वेट कर रहे थे ना, ये वो ही साबित हो सकता था। हाफिज साहब हो सकते थे वो साबित। नहीं, ये नहीं हुआ ना। सर सुने, गलती हो गई थी ना, 9 मई की गलती हो गई थी। एक बंदे को 31 साल सजा देने की गलती हो गई थी ना, एक शख्स को लंदन से वापस बुलाने की गलती हो गई थी ना, एक से बड़ी गलती हो गई थी आपसे। अब आप इसको जस्टिफाई कर सकते थे अगर आप रिजल्ट्स को मैनिपुलेट ना करते रात के अंधेरे में। आप सच्ची बात तरीके से आप जो कुछ फैसला हुआ था उस फैसले पर कायम रहते, आज अवाम आपके साथ नारे लगा रही होती। आप ऐलान करते, हम इंतजार करेंगे सर। अभी ऐलान करते। मैं सर एक और इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूं डॉक्टर साहब, आप ऐलान करते इस बात का कि जो पब्लिक मैंडेट, जो पब्लिक ने जिसको मैंडेट दिया है, वी आर ब्रिंगिंग हिम आउट फ्रॉम द जेल। जो केसेस सरकार की मदीयत में बने, हम उससे विड्रॉ कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि इस मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी आए। 2/3 मेजॉरिटी बन रही थी इसकी, मैंने तो नहीं दी, किसी जर्नलिस्ट ने तो नहीं दी, किसी टीवी स्टेशन ने तो नहीं दी उसको, इमरान खान को ये मेजॉरिटी। अगर उसको आप ओपन फील्ड नहीं दे सके, उसे तो खुद ओपन फील्ड ले लिया लोगों ने तो ओपन वोट कर दिया। लेकिन भट्टी साहब, आपको और मुझे पता है कि चाहे भुट्टो साहब को 2/3 मेजॉरिटी थे, उनके पास काबिल वजीर नहीं थे, और मेरिटोक्रेसी नहीं थी, मेरिटोक्रेट लोग नहीं थे, टेक्नोक्रेट लोग नहीं थे। ज़ियाउल हक के उसके बाद जो है वो नवाज शरीफ को जो है वो टेक्नोक्रेट लोग नहीं मिले, सारी ब्यूरोक्रेसी ने चलाया। पॉइंट ये है कि मैं उस जर्नैल की जो है इंतजार कर रहा हूं, जो कि इस पूरे बेईमान निजाम के सामने दीवार बनेगा पीछे बैठ के, और टेक्नोक्रेटिक मेरिटोक्रेटिक सही लोगों को, पाकिस्तान को दुरुस्त सिमत में ले जाने वाले लोगों को लेकर आएगा और उनको जो है वो फैसिलिटेट करेगा। देन मेरिटोक्रेसी गोज ऑन। अदरवाइज ये सिर्फ और सिर्फ जो है वो इतना बड़ा तमाशा लगने वाला है कि आपकी सोच है। दुरुस्त कह रहे हैं आप, क्योंकि ये जर्नैलों वाला जो डंडा है उसके बगैर ये कौम समझने वाली नहीं है। और आपकी बात सही है कि राइट डायरेक्शन में अगर ये चल गया, राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब आ गया, मसले हल हो जाएंगे। और जो वो जिस कदर पे और जैसे वो उसमें आप इन्वॉल्व हो गए, तो मैं अपने सवालों को वो जाहिर है वो बिल्कुल ही उनकी नौयत कुछ और थी, तो मैंने आपको इंटरप्ट करना मुनासिब नहीं समझा। कि जाहिर है जो आप लोगों को समझ आ रहा है, जैसे आप देख रहे हैं हालात को बनते हुए, बढ़ते हुए वो, लेकिन उसमें ये डॉक्टर साहब जरा इस पे आप मौलाना साहब वाली बात पे जरा क्यों चिड़े हुए हैं मौलाना साहब इतने? उन्होंने क्या फरमाइश की है जो पूरी नहीं हुई, जो उन्होंने ऐसी बातें कर दी कि फैसले ऐवान में नहीं होंगे, मैदान में होंगे? सर मौलाना को चंद ऐसी मिनिस्ट्रीज चाहिए होती हैं जिसके अंदर जो है वो कम से कम जो एक एमएनए को 2 जो है वो लैंडलाइंस मिलती हैं, जिसके ऊपर कोई खाता ही नहीं होता कि कितने बिल आते हैं, मतलब लाखों के बिल बन जाते हैं। इंटरनेशनल कॉल्स होती हैं, फिर चंद डीजल चाहिए होता है, फिर उसके अलावा कुछ एयर टिकट्स होती हैं, और कोई एमएनए की जो फैसिलिटीज होती हैं वो, और फिर मिनिस्ट्री मिल जाए तो चंद मिनिस्ट्रियल फायदे होते हैं। और आपको समझ आ गई है कि उनके गैबी मामला जो आने होते हैं वो मिनिस्ट्री से निकल आते हैं, और उनको चाहिए भी ऐसी वजारतें होती हैं कि कोई कश्मीर कमेटी दे दी जाए जिसके ऊपर जवाब कुछ नहीं देना और कुछ हल्ला गुल्ला लगा रहे।
سو اس ٹائم پر یہ معاملہ ہے. اور دوسرا ایک معاملہ ہے کہ آپ یہ بھی یاد رکھیں کہ آصف علی زرداری صاحب کے علاوہ اور ان کی اشیرباد کے علاوہ مولانا نہیں چلتے. یہ بات آپ مولانا صاحب کی اور زرداری صاحب کی اور میاں صاحب کی تو اتنی دوستی ہے, تو مولانا صاحب کو مطلب اتنا پرانا ساتھ ہے, تو چھوٹی سی زرداری کی نواز شریف سے کوئی دوستی نہیں ہے. زرداری ذہین آدمی ہے, اس کی دوستی مولانا فضل الرحمان سے ہو سکتی ہے, گیمرز کے ساتھ اس کی دوستی ہو سکتی ہے. یہ ان کو چور چپاٹیوں کو وہ کچھ نہیں کرتا. یہ تو سر دوسری نسل کے امیر لوگ ہیں نا سر, وہ بھی کھینچتان کے, جیسے ملک ریاض بن گیا, اسی طریقے سے چوری چکاری کے اندر امیر بنے ہوئے. ہم حکمران خاندان چوری چکاری سے بنا ہے نا, تو یہ کوئی خاندان تو نہ ہوا, یہ کوئی فیوڈلز تو نہیں ہے, یہ کوئی خاندانی امیر تو نہیں ہے. تو یہ اسی طرح کے لوگ ہیں. تو آپ یہ جو چور چکار لوگ ہیں, وہ کہہ رہے تھے, کہتے ہیں نا وہ چور چکوں کی کرو قدر, کہ کون کب کس سرکار میں آ جائے. تو اچھا, صبح تاج حیدر صاحب سے بات ہو رہی تھی, انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی. انہوں نے کہا کہ میں نے پوچھا کہ یہ وزارت عظمیٰ اور وزارت اعلیٰ کے فیصلے میں آپ لوگوں کا کیا اس کے اندر کردار تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ تو ان کا فیملی میٹر ہے, تو اس میں ہم کیوں دخل دیتے. تو تاج حیدر صاحب جو ہیں نا, وہ دیکھیں, وہ جو ان کے ارد گرد میں جیسے فرت اللہ بابر صاحب میں یا باقی سارے لوگ ہیں, اس میں یہ تو لاسٹ آف دا ڈائناسورز ہے نا. تو یہ سب جو ہے نا سر, یہ اچھی اچھی باتیں کر کے جانا چاہتے ہیں, اور اچھی اچھی باتیں کر کے جانا چاہتے, تو ہمیں کیا اعتراض ہے. انہوں نے جو کچھ بویا تھا نا, وہ آپ اپنی نظروں سے دیکھ لیں. اور میں آپ کو بتاؤں, حبیب جالب ہمیشہ کہتا تھا کہ 10 کروڑ ہیں گدھے عوام جن کا نام ہے, لیکن اب میرا خیال میں یہ تقریباً 22 کروڑ سے اوپر ہو گئے ہیں. تو اب ان جوانوں کو یہ شرم آ جانی چاہیے کہ یہ لوگ پوری زندگی ان کو گدھے کہتے رہے ہیں. اب ان کو شعور آنا شروع ہو رہا ہے سر. میں آپ کو بتاؤں بہت برا ہونے والا ہے. یہاں پہ کہوں گا ڈاکٹر صاحب, اگر آپ دونوں شعور کا ہی مظاہرہ تھا جو کہ ووٹ اگر آپ مجھے, اگر آپ آصف علی بھٹی صاحب کی اجازت کے ساتھ اگر ڈاکٹر حسن صاحب مجھے اجازت دیں, تو میں آپ کو اپنی بہت پرانی ایک غزل سناتا ہوں. کوشش کروں گا 1 منٹ میں ریپ اپ ہو جائے. جی پلیز پلیز پلیز, وائی ناٹ جناب. اور سر وہ انہی حالات کے اوپر ہے. ارشاد. میں ایک نیا غم سہنے جا رہا ہوں, میں ایک نیا غم سہنے جا رہا ہوں, میں ایک نیا غم سہنے جا رہا ہوں, اب ندی کو سمندر کہنے جا رہا ہوں. واہ واہ واہ, اب ندی کو سمندر کہنے جا رہا ہوں. میں نے مصلحت کا روزہ رکھ لیا ہے. میں نے مسنت کا روزہ رکھ لیا. میں نے مصلحت کا روزہ میں نے مصلحت کا روزہ رکھ لیا ہے. ایک بدمست کو کلندر کہنے جا رہا ہوں. واہ 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 واہ. ایک بدمست کو کلندر کہنے جا رہا ہوں. کم آئے گی بیچارگی اور سفلا پن, کم آئے گی بیچارگی اور سفلا پن, تسلیم و رضا کا مصدر بڑھانے جا رہا ہوں. تسلیم کر رہا ہوں, ہے کمینگی, لیکن اس کو رضا کا بنا رہا ہوں. کم آئے گی بیچارگی اور سفلا پن, تسلیم و رضا کا مصدر بڑھانے جا رہا ہوں. بجز کے سب تماشائے اہل کرم ہے, بجز کے سب تماشائے اہل کرم ہے. میں کیا واقف ہوں, میں کیا واقف ہوں کہ در بدر ہونے جا رہا ہوں. میں کیا واقف ہوں کہ در بدر ہونے جا رہا ہوں. حسنین میں نے خود دیے کو سورج کہا ہے. واہ جی واہ. حسنین میں نے خود دیے کو, حسنین میں نے خود دیے کو سورج کہا ہے. حسنین میں نے خود دیے کو سورج کہا ہے. اب بے بسی کا مقدر ہونے جا رہا. واہ واہ, اب بے بسی کا مقدر ہونے جا رہا. ڈاکٹر صاحب آپ نے بے بسی کا مقدر ہونے جا رہا. بس اب ہمارا بیان ہے آپ کا, آپ کو بہت شکریہ عنایت کرنے کا. ہمیں اب ذرا کلوزنگ کی طرف جانا ہوگا, لیکن جانے سے پہلے ایک سوال کل بلا رہا ہے, میں اجازت ہو تو پوچھ لوں. بس اس پہ کوئک رسپانس بھٹی صاحب پھر ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ہم کلوزنگ کر لیں گے. آپ کو یاد ہے کوئی, یہ ابھی بہت پرانی بات نہیں, ہفتہ ہی گزرا ہے ابھی الیکشن سے 4 دن پہلے, اخباروں میں ایک بڑا اشتہار چھپا تھا وزیر اعظم نواز شریف. اب آپ بہت شرارتی ہیں. آپ کی یادداشت, آپ کی شرارت جو ہے نا وہ دانتوں کے تلے دبنے سے بھی نہیں آ رہی ہے, ہونٹوں کو آپ دبانے کی کوشش بھی کرتے ہیں, آپ کی مسکراہٹ بتا دیتی ہے آپ کی شرارتی ہیں. مسئلہ یہ ہے جو کچھ
میاں دا آج ایک لطیفہ چل رہا ہے کہ وہ گل سن شہبازیہ اور تیری گل ہوئی سی یا میں نہ لات ہویا ہے وہ انورٹڈ کاماز میں کوئی الفاظ بھی تھے, ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ ہے کہ تیری گل ہوئی بھی سی کہ نہیں, انہوں تے شک پہ گیا اپنے گھر کہ یار میں کتے پھنس گیا, یہ ڈیل جڑی ڈیل میں کیتی سی یہ وہ ڈیل تو نہیں, یہ وہ سویرا تو نہیں جس کے خواب ہم نے دیکھے تھے. وہ خواب چکنا چور ہوئے سر. دیکھیں میں ون لائنر کہوں گا پھر, نواز شریف جتنا مرضی بونگا ہو سارا کچھ ہو, اقتدار کا رسیا ہے وہ. اور ہم یہ جب پہلے کہہ رہے تھے نا, لوگ حیران تھے ہمارے اس بیانیے پہ. آپ اور ہماری گفتگو پر بہت سے لوگوں نے مجھے اپنا ریئیکشن بھیجا کہ بھٹی صاحب کس نے آپ کو بتایا کہ نواز شریف مائنس ہو گیا ہے. ہم نے ایک ہفتہ پہلے کہہ دیا تھا, 4 دن پہلے باقاعدہ سند ہو گئی تھی کہ نواز شریف از آؤٹ, مائنس نواز شریف. پھر 2 دن پہلے 3 دن پہلے آپ نے پھر ڈاؤٹ ہو ہماری پچھلی ویڈیوز دیکھ لیں جا کے. سر جی یہ چاروں پروگرامز گواہی ہیں اس بات کی کہ نواز شریف کے اسیسمنٹ ہم جیسے چھوٹے جرنلسٹ نے, آپ جیسے بڑے لوگوں نے, قداور لوگوں نے اس کی ساری جو تدبیریں تھیں ان کو ناکام ہوتے ہوئے کہی نا. ہمیں کوئی خدا نے وہی تو نہیں نعوذ باللہ بھیجی, ہمیں کوئی پیغام تو نہیں آیا تھا. یہ زمینی حقائق تھے سر. ہم نے جو پچھلے ریویو کرتے رہے ان کی حالت کو, الیکشنز کو کور کر کے اور حکومتیں بنتے ہوئے, اور نواز شریف جس ناکامی کا منہ دیکھ چکے ہیں, اب تو ان کا لندن جانا بنتا ہے. بیماری کا دوبارہ پلیٹلیٹس کم ہو گیا ہوں, ان کو واپس جانا چاہیے. سر ایک آدمی تھا میاں شریف, اس نے محنت کی اور وہ اپنے زمانے کا ملک ریاض بن گیا. پھر اس نے 2 پپلو ڈپلو بنائے. اسی طریقے سے پپلو ڈپلو کے ساتھ جو ہے نا اس نے سوچا کہ چند ذہین لوگوں کو جمع کیا جائے. ان میں سے ایک اور آدمی تھا جس نے 13 اور 14 کا دھرنا بھی دیا تھا. تو ان سارے لوگوں کی ایک ہی جگہ تربیت ہوئی. ان کو پتہ نہیں آواز کان سے کس طرح سے آتی ہے, لگتا سنائی نہیں دیتا. تو ابھی کوئی معاملہ نہیں اٹھا تھا, نہ عدالت نے کوئی فیصلہ دیا تھا, نہ وزیر اعظم اترا تھا. آدمی جو ہے نا وہ اچھل کے کہنے لگا مبارک ہو مبارک ہو. ایک وہ تھا. اسی طریقے سے ایک آدمی نے, آپ کو پتا ہے کہ وہ پہلے اسپیچ کر دیتا تھا, یہ بھی اس نے وہیں سے سیکھی, تو اور اس نے اخبارات میں پہلے لگوا بھی دی. آپ نے پنجابی میں یا خاص طور پہ جو ہے نا وہ لاہور کے اندرون لاہور میں جائیں نا سر, ان لوگوں کو کہتے ہیں شورے غینے, شورے غینے, شورے. سر یہ میں نے ہمارے محترم استاد تھے پنجابی یونیورسٹی میں, پر میں نے آپ کو عرض انہوں نے یہ لفظ ایکسپلین کیا تھا, کم ذات کے لوگوں کو, شوریوں کو حکمران خاندان نہ بنایا کرے. عوام کی غلطی ہے, اس شوروں کو حکمران بنایا آپ نے. شازیہ مری نے ایوان میں کہا تھا آخری جملہ, یہ قطن غیر پارلیمانی لفظ نہیں ہے, یہ شوربے کو شورا کہتے ہیں کیونکہ ایسنس ہوتا ہے. انہوں نے کم ذات کی بات کی, ڈاکٹر صاحب نے بڑی قیمتی بات کی. شازیہ مری ابھی بڑے زیادہ ووٹوں سے جیتی ہے, وہ ہماری اچھی دوست ہیں, پیپلز پارٹی سے تعلق ہے ان کا. وہ ایوان میں کھڑے ہو کے انہوں نے کہا کہ شالا اس ملک دی خیر ہوئے, گل لوہارا دیہات آ گئی ہے, ٹھیک ہے نا. بہت بہت شکریہ, بات یہ ہے کہ اس نے ایوان میں بہت جب یہ بہت بات شکریہ کہی آپ کا, آپ سمجھ جائیں. بہت شکریہ. ایک ڈائلگ ایک فلم کا یاد آ رہا ہے, ایک وہ شریف آدمی تھے اور ایک یہ شریف آدمی ہے. آپ کے دیکھنے کا بہت بہت شکریہ.